ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1421 ہجری کے عشر ثانی کی خیمہ سادات میں دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے۔ کل گفتگو تھی انسان کے لیے تہذیب، ثقافت، تمدن اور کلچر کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اگر کوئی ملک اپنے معاشرتی نظام میں متمدن ہو اور اس کی ثقافت ترقی یافتہ ہو تو ایسے ملکوں میں اس طرح کی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں مفہوم تہذیب صرف نام کو ہو، تحریر میں تو ہو لیکن عمل میں نہ ہو، وہاں اپنی آواز یہ نہیں کہ کوئی ہماری بات سن کر اس پر عمل کرے گا یا نہیں، بلکہ کچھ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صدی پر اپنا پیغام نشر کر دیا اور لکھوا دیا۔ عام طور سے اچھائیوں کی دنیا اور نیکیوں کی دنیا اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ عمل کون کر رہا، بلکہ صرف کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے یہ کہہ دیا۔ یہی ہے پورے دین کی کہانی۔ یعنی آدم سے حضرت عیسیٰ تک اور ذات ختمی مرتبہ تک ہر پیغمبر نے، کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم بجر تم سے یہ کام کروا کے رہیں گے، بلکہ صرف پیغام دیا کہ ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں پسند آئے تو تم اس پر عمل کرو۔ اور ہر پیغمبر نے جاتے ہوئے یہ کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے پہنچا دیا، عمل کرو یا نہ کرو یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اب انسانیت کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں کرتا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان سے ان لوگوں کی دشمنی کیوں ہو جاتی ہے کہ جو عمل نہیں کرتے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پر ہم سب بیٹھتے ہیں سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، اسی میں سے کوئی راہ نکلتی ہے، اور 1000 2000 10,000 آدمیوں میں سے اگر ایک انسان کو بھی فائدہ پہنچا تو اس عمل کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے، اور خدا کی نگاہ میں اس عمل کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ 2-2.5 لاکھ کا مجمع تھا غدیر خم میں، ایک اچھی بات پیغمبر نے کہہ دی، آپ نے مانا نہیں مانا، عمل کیا نہیں عمل کیا، تو یہ نہ پیغمبر کی ناکامیابی، نہ آیت کی ناکامیابی،
نہ خدا کے مشن کی ناکامیابی، نہ جس عمل کو پیش کیا گیا خیر عمل بنا کر، نہ کچھ اس کا نقصان۔ عمل خیر ہے، ہم نے عمل خیر پیش کر دیا، اب تم اس پہ عمل کرو یا نہ کرو۔ اس سے عمل پیش کرنے والے، پیغام دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے مشن کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ جتنا اس سے نزدیک ہوتا جائے گا اسے فائدہ پہنچے گا۔ ایک آ گیا، ایک آ گیا، یعنی 6 مہینے کے اقدام میں حسین نے ایک بلا لیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سی کامیابی ہے کہ لاکھوں میں سے ایک نکل کے آ گیا، نہیں، بلکہ وہ ایک منشور بن گیا، ایک کا آنا۔ دیکھیے، ایک کا آنا اگر حر نہ آتا تو حسین کا کیا نقصان ہو جاتا، یا حر آیا تو حسین کا کیا فائدہ ہو گیا؟ دو سوال ہیں الگ الگ۔ حر کا آنا، لاکھوں میں سے ایک کا نکل کے آنا، حسین کو کیا کامیاب کر گیا؟ ایک کا آنا۔ لشکر یزید کا کیا نقصان ہو گیا اگر ایک ادھر آ گیا؟ نہیں، یہاں نقصان اور فائدہ اس طرح نہیں تولا جائے گا، یہاں اس طرح تولا جائے گا کہ دو نظریے آمنے سامنے تھے اور وہ ٹکرا رہے تھے، یہ بتاؤ ادھر کا ایک ادھر گیا یا نہیں؟ یوں تولا جائے گا، بھائی تمہارا ایک آیا، اچھا ہمارا ایک گیا یا نہیں، یہ بتاؤ۔ تو اس کو اس طرح تولیں گے، اس طرح تولیں گے کہ اگر پیغمبر نے پیغام دیا ہے کہ بھائی یہ ہے، ہم تو یہ پیش کر رہے ہیں، اب تمہاری مرضی، ہم یہ چاہتے ہیں تم اس کو مانو، یہ تمہیں صحیح راہ چلائے، نہیں مانا، ہم بھول گئے، ہم نے بھلا دیا، ہم نے آپ کی رائے کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھی بات ہے، نہیں پسند کیا، لیکن آپ نے کہا کہ ہم یہ نظریہ لے کے چلتے ہیں، بہت اچھا نظریہ، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ساری دولتوں سارے اختیار کے باوجود ثقافت، کلچر اور تہذیب آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ ایک سوال۔ جتنے شاعر ہیں وہ علی کی تعریف کر رہے ہیں، جتنے دانشور ہیں وہ علی پہ مقالہ لکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بھائی جہاں دولت ہے شاعروں کو وہاں جانا چاہیے، وظیفہ ملے گا، علی تو کچھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ علی کو مانا ہی نہیں گیا، ان کے پاس اختیار نہیں، اقتدار نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی عہدہ منصب نہیں، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو؟ نہیں، کلچر کا تعلق یا علی تم سے ہے، اور کلچر نام ہے سچائی کا، تہذیب نام ہے سچائی کا، جب سچائی تلاش میں چلتی ہے تو اس کو تلاش کرتی ہے کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہو، جو ہماری بنیادوں کو سمجھ رہا ہو۔ اس نظریے سے حکومت نے کبھی نہیں سوچا، حکومت کوئی بھی حکومت ہو، دیکھیے اوپر بیٹھ کر ابھی ہمارے قائد اہل سنت پیر علی پیر جناب آصف گیلانی صاحب مرتضی العلی سے یہ گفتگو کی کہ وہ بھی یہ بات سوچتے ہیں، ہم بھی اپنے طور پہ یہ بات سوچتے ہیں کہ آخر ہم کیوں انسانی سطح پر ہم ہر فرقے کو اس نظریے سے کیوں نہ دیکھیں کہ یہ انسان ہیں، اور
चंद इख्तिलाफात की बिना पर इस मुल्क में आपस में कोई रंजिश ना हो, कोई फिरका वाराना तसादुम ना हो, मजहब के नाम पर अंग्रेजी ना हो। और उनकी खिदमत पंजाब में बहुत खासुल खास है, जिसका कि अगर जिक्र किया जाए तो किताब बन जाए जो वर्क उन्होंने किया है और कर रहे हैं। और इस तरह मजालिस में आकर जो वो तशरीफ फरमा होती हैं, तो ये वो इनका आनंद पैगाम है कि भाई जिक्र हुसैन से क्या दुश्मनी है, मतलब इसमें क्या मजहब और तासुब की बात है, इसमें क्या फिरका वाला है। एक बयान है, आप सुनिए। जब आप गदीर का बयान सुन सकते हैं तो इस बयान को भी सुनिए, ना मानिए, ना मानिए, जबरदस्ती थोड़ी है, ना मानिए। तो सुनने में क्या है, सुनने में क्या है। कान में कोई जहन्नम की अंगारे तो नहीं भर दिए जाएंगे, ऐसा तो कोई फतवा किसी आलिम का नहीं है कि भाई जिक्र हुसैन अगर कान में चला गया तो जहन्नम में कोयले भर दिए गए, ऐसा तो कोई फतवा नहीं। और वो पुराने फतवे के साथ ताजिया देखा तो निकाह टूट गए, वो पाकिस्तान में ताजिए भी नहीं उठते। अरे घोड़ा देखा निकाह टूट गया। अच्छा, मर्दों का नहीं टूटता था, औरतों का टूटता। औरत अच्छा है, औरत घोड़ा में देखे वरना निकाह टूटे। हालांकि निकाह टूटता है मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से नहीं टूटता, वो तो खुला है। तलाक तो मर्द के पास हक है। तो जहां अक्ल भी ना हो, फतवों को अक्ल के मियार पे ना परखा जा रहा हो और जहालत की रोशनी में ऐसे फतवे हुए हैं। अब ये साइंसी दौर में जहां आप टीवी खोल के जिस मुल्क की सकाफत चाहे बैठे देख रहे हैं, तो दीजिए फतवा, बच्चा तो टीवी खोलेगा और वो तो चैनल देखेगा। आपने कह दिया ठीक है, आपका कहना, आपका फैसला, असेंबली का फैसला, कादियानी काफिर, उन्होंने चैनल खोल लिया इंग्लैंड से, जर्मनी से, और वो अपने हुजूर को दिखा रहे हैं, अपनी सरगर्मियां दिखा रहे हैं। अब चैनल तो खोलेगा ना, खोलने वाले तो देखेंगे भाई कादियानी लोग क्या करते हैं। तो किसी भी सकाफती यलगार को आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते। आप खुद अपने आप को ऐसा बना लें कि मुड़ कर भी कोई न देखे, मुड़ के न देखे। इंग्लैंड में जब मैं गया तो इंटरनेशनल हजरत अली कॉन्फ्रेंस थी, अलकुई सेंटर में आयतुल्लाह कुली के साहबजादे की दावत पर मैं गया था, आयतुल्लाह मजीद कुली की। तो बड़ा उसमें तमाम बैनुल अक़वामी लोग थे, अंग्रेज भी थे, अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सब। तो उसमें एक अखबार मिला है, आज हालैंड पार्क में लाहौर का कढ़ाई गोश्त मुफ्त खिलाया जाएगा। यानी पूरी दुनिया, हर कौम बैनुल अक़वामी हजरत अली में आना चाह रही है। तो कढ़ाई गोश्त का इश्तिहार आ गया कि मुफ्त हालैंड पार्क में आइए, सुबह से शाम तक खाइए। क्या मतलब है? वहां न जाइए। देखिए दोनों, देखिए ये तो बैनुल अक़वामी ऐलान था कि इसमें किसी मुल्क की तरफ से नहीं है हजरत अली कॉन्फ्रेंस, सब शरीक हो रहे हैं, अंग्रेज भी, यहूदी भी, सभी आएंगे, मकाले पड़ेंगे। और उधर पाकिस्तान की तरफ से ये बयान था कि आज सुबह से कढ़ाई गोश्त मुफ्त खुला हुआ, यानी यहां तफरी में आइए, वहां न चले जाइएगा। तो क्या आप उस इल्मी धारे को कढ़ाई गोश्त से रोक सकते हैं? अगर ये ऐलान हो जाए ख़ैमे सादात के टाइम पर कि सामने चौराहे पर मुफ्त कढ़ाई गोश्त खुला हुआ, तो क्या ये मजमा कढ़ाई गोश्त खाने चला जाएगा और हमें सुनने नहीं आएगा? नहीं, इल्म का एक अपना मजा है, कढ़ाई गोश्त का एक अपना मजा है।
علم کی روح کو نہ سمجھا جا رہا ہو، لیکن حاصل کام تو ہے علم کی روح کو سمجھنا۔ آج ہمارا معاشرہ تین باتوں سے پریشان ہے، روز بیان آتے ہیں اخبارات میں کہ امریکہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، آپ اپنے یہاں سے یہ باتیں ختم کریں، سر پیرس دہشت گردی ہے، آپ یہ ختم کیجئے پاکستان، اس کے بعد بات کیجئے کہ امریکہ آپ کو مزید پیسے دے گا کہ نہیں دے گا، پہلے یہ ختم کریں۔ اور ہمارے تمام حاکم سچے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات ختم ہو جائے کہ قتل و غارت کسی بھی بیس پر، لسانی بیس پر فرقہ وارانہ پاکستان میں بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں نہ ہونی پائے۔ تو اس کا طریقہ کار صرف ٹیبل ٹاک نہیں ہے، اس لیے کہ بیوروکریٹس اپنے محلوں میں بیٹھ کر دانشوروں کو بلا کر ٹاک تو کر سکتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ اور تھا کہ جب خلفاء بھیس بدل کے راتوں کو نکلا کرتے تھے، وہ زمانہ اور تھا۔ وہ ایک آدھ واقعات مل جاتے ہیں کہ رات کو بھیس بدل کے کہاں کس معاشرے میں کہاں پر کیا خرابی ہے، تو آج کے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شعبے اتنے ہو گئے ہیں، شعبے اتنے کھل گئے اور آپ نے شعبے بنا دیے۔ مثلا ایک سائنس کو آپ لے لیجیے تو 200 شعبے تو سائنس میں کھلے ہوئے ہیں، تو آپ نے تقسیم کر دیا ہے ذمہ داریاں اور ہر جگہ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اب تلاش یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ خرابی ہو گئی ہے اسے ٹھیک کر دو، نہیں، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ٹھیک کر دو، بیماری کا علاج ہے، ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے جڑ سے بیماری کو جو ختم کر دے، وہ ہے ماہر ڈاکٹر۔ سب یہ زخم تکلیف ہے، انہوں نے کہا یہ دوا لے لیجئے، ابھی سوزش کم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد سن ہو گئی جگہ، پھر وہ جگہ جاگ گئی، پھر یہ گولی لے لیجئے، یہ علاج نہیں ہے۔ جڑ سے بیماری کا خاتمہ یہ ہے معاشرے سے برائی کا خاتمہ۔ آپ جڑ تک پہنچنا نہیں چاہتے، میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، روز کی ہیں باتیں، عام سی باتیں ہیں، اخبار جنگ ہے، پاکستان ہے، فلاں ہے، 10 اخبار نکلتے ہیں، ایک صفحہ وہ ہوتا ہے کہ صاحب جس میں پاکستان کے ریٹائرڈ حضرات جو کبھی ادیب تھے، نہ خطیب تھے، نہ قلمکار تھے، ریٹائرمنٹ ہے، بڑے لوگ ہیں، ایک مقالہ روز بھیج دیا کیجیے۔ اب موضوع ان کے پاس ہے، ایڈیٹوریل کا صفحہ بھرا ہوا ہے، 5 مضمون آ گئے، کوئی وہ صفحہ نہیں پڑھتا، صفحہ ضائع جاتا ہے، تصویر سب کی چھپتی ہے، فلانے صاحب فلانے صاحب فلانے صاحب، لے کے آ رہے ہیں چشنیاں بوسینیاں، ارے ان ملکوں کا نام ہی پہلی بار سنا ہے عوام نے، تو دلچسپی کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے سے پاکستان کا کیا تعلق ہے۔ بھئی آپ انگریزی اخبار پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے روز ایک مقالہ بھیج دیتے ہیں، مقالہ نگاروں میں نام آ گیا، سمجھا کیا رہا؟ آپ کو تو اپنے معاشرتی ثقافتی مسائل پر لکھتے رہنا ہے، ٹیلی ویژن، ذرائع ابلاغ، ریڈیو، آپ کے روزمرہ کے مسائل اس پر بات کریں آپ۔ اب میں چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو سنائی دیتا ہوں، مثلا کچھ لوگ آئے صبح صبح، اچھی بنی ہوئی سڑک کھولی، ایک گڑھا ہوا، اب ٹریفک جو آرام سے جا رہا تھا وہ رک رک کے، اب پیچھے والے سوچے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی نے کہا نہیں کوئی اور بات ہوگی، فلانی بات ہوگی، اب جب قریب سے گزرے ان کا گڈھا کھودا ہوا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، گڈھا کھودنے والے 3-4 گھنٹے کے بعد گڈھا کھود کے لائے، اب وہ گڈھا کھودا ہوا ہے، ٹریفک اسی طرح جا رہا ہے، رک رک کے اس جگہ رک رک کے،
کب بھرا جائے گا، کب ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ پھر سڑک بنی، ابھی بنی تھی، 2 دن کے بعد پھر کھد گئی. کیا بھائی؟ کوئی نل ہے، ادھر سے جا رہا ہے، پانی جا رہا ہے، یہ تار ٹیلی فون کا تھا. یہ اب وہ کچھ بھی اڑا دیا، عوام کو کیا معلوم؟ جس کے جو سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا. اس لیے خدا کیوں؟ جب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہر حکومت عوام کے غصے سے ڈرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ غصہ کہ جو ان کے روزمرہ کے مسائل پر آئے، یعنی ہم بھوکے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے، یہ غصہ ہوتا ہے خطرناک. تو کچھ بیوروکریٹس بیٹھ کے پلان بناتے ہیں ان کے غصے کو کنورٹ کیسے کیا جائے کسی دوسرے راستے پر. انہوں نے کہا بھائی فلانی روڈ پہ بہت ٹریفک ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، 4 گڈھے ادھر کھود دو، 4 ادھر 4 ادھر، اور کھود کے چلے جانا. کیوں؟ تاکہ الجھن میں راستہ کٹے، بوریت میں گھر پہنچے، جس پروگرام میں جانا تھا 1.5 گھنٹے لیٹ پہنچے، اور سوتے سوتے الجھن اور پریشانی میں سو جائیں، صبح کو پھر اٹھیں، پھر گڈھے کا سامنا ہوگا، آفس پہنچنا ہے. اب وہ گڈھا جو ہے اس میں وہ جو غصہ تھا جس سے خوفزدہ کی حکومت، وہ گڈھے پہ اتر گیا. اب گڈھا نہیں بھرا جا رہا. اب وہ پنجاب ہو یا کراچی، ان کا بھائی ٹھیکہ ہے، یہ سڑکیں بنی، جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی. چوڑی نہ کرنا سڑک، پتلی رکھنا. اس میں کئی فوائد. ایک تو تمہارا فائدہ ہے، مال مسالہ کم لگے گا، تمہاری بھی بچت ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پتلی سڑک میں سب مل مل کے چلیں گے، دیر میں پھیل کے بھی جائیں گے، خوشی خوشی جلدی نہیں پہنچیں گے. الجھن میں، نفسیاتی الجھن میں گاڑی چلائیں گے، غصہ بڑھ جائے گا. پل بنانا، اسکول بنانا، کالج بنانا، اس طرح کی عمارتیں بنائی جائیں جس میں نفسیاتی الجھن رہے. اسپتال کے کمرے کھلے نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے بنانا، تاکہ مریض ایک تو جلدی مرے اور دوسرے جو ان کے ساتھی آئیں وہ مہینوں سے اس الجھن میں رہے، انہیں یہ یاد نہ رہے کہ باپ کیوں مرا، ماں کیوں مری. یہ الجھن رہے نفسیاتی کہ ہم گھٹن میں تھے، ہم گھٹن میں تھے. وہ گھٹن ان کو برسوں پریشان کرتی رہے، انہیں یہ یاد نہ آئے کہ ہمارے معاشرتی اور تہذیبی مسائل کیا ہیں. یہ ہے چھوٹے ملکوں کی سوچیں، ان کو آپ کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. اس کی بنیاد کہاں پر تلاش کی جائے گی؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ چھوٹی فکر رکھنے والوں کو بڑی فکر والا بنائیں. وہ اتنے کھلے ذہن کے ہوں کہ بچوں کا اسکول بنائیں تو اس کی فیلڈ بڑی رکھیں، کلاس رومیں بڑی رکھیں، چھتیں اونچی رکھیں، سڑکیں چوڑی بنائیں. جب تک وہ علمی طور پر خاندانی سوچ نہیں رکھیں گے اس وقت تک بڑے کام نہیں کر سکتے. چھوٹے لوگوں کے سپردہ بڑے کام کریں گے تو وہ ہر عوام کے لیے مسائل پیدا کریں گے. بڑی فکر کے لیے بڑے لوگوں کی فکر کو لانا پڑتا ہے. رسول یہی کہتے ہیں کہ غریب میں کہ بڑے آدمی کو لیڈر بنانا، چھوٹے لوگوں کو حاکم نہ بنانا. اپنے سگے چچادار بھائی کو مسلط کر کے نہیں جا رہے تھے، رشتے داری کا مسئلہ نہیں تھا. بتا یہ رہے تھے کہ تم مجھے دیکھ چکے ہو، میں نے کیا تمہارے لیے کوئی معاشرتی پریشانی پیدا کی ہے؟ تمہیں ہر طرح کا سکون اور آرام دیا ہے. جس طرح کا سکون تم نے مجھ سے حاصل کیا ہے میں بہتر جانتا ہوں یہ وہی کرے گا جو میں کر رہا تھا. اس لیے کہ اس کی اور میری سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. جو
میں سوچتا ہوں یہی وہ سوچتا ہے. اور اگر سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کو سنو کہ جب پہلی وحی آئی تو غار حرا پر میں بھی تھا. تو کہا رسول اللہ میں نے ایک نور دیکھا. یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی. تو رسول نے کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو. کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کس کی تھی, یہ چیخا کون؟ جب پہلی وحی آئی اس وقت کا بیان علی دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جس وقت پیغمبر میں پہلی وحی, یہ چیخا کون؟ کہا یہ شیطان کی چیخ تھی. کہا چیخا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مایوس ہو گیا. کہا رسول اللہ مایوس ہو گیا یعنی اب کے بعد کسی کو نہیں بہکائے گا؟ کہا نہیں, مایوس اس لیے ہو گیا, اسے معلوم ہے بہکاتا رہے گا قیامت تک, لیکن مایوس اس پر ہو گیا کہ ایک ایسی نیکی آ گئی کہ بروں کو بھی جب چاہے گی یہ نیکی واپس لائے گی. اسی کو کہتے ہیں حر. یعنی برے معاشرے میں نیکی کا آ جانا برے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ کسی وقت بھی ہماری ساری محنت خاک میں مل سکتی ہے. اس معاشرے نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ بتا دیا جائے حسین کو کوئی نہیں جانتا, حسین کی طرف کبھی نہ جانا. بھائی یہ بہت قیمتی جملہ. یزید ایک بہت ہی اعتماد کے ساتھ کوفے اور شام والوں کو ابن زیاد گھیر لو حسین کو, کوئی نہیں حسین کی طرف جائے گا. لیکن نیکی نیکی ہے. ایک چلا گیا, شکست ہو گئی یزیدیت کی, بات ختم ہو گئی. ایک چلا گیا, ایک کے جانے پر ہزار سوچیں گے کیوں گیا. 1400 برس سے تو گفتگو ہو رہی ہے, حر آیا کیوں, اس کیوں نے برائی کو شکست دے دی. اور حسین نے کیا بتا دیا؟ اگر حسین سے کوئی پوچھے بھائی حر آیا تو آپ نے لیا کیوں اس کو, تو امام حسین کیا کہیں گے؟ امام حسین بتائیں گے کہ ہم نے اسے اپنی لشکر میں کیوں شامل کر لیا. وجہ اس نے تو آپ کی راہ روکی, وہ تو آپ کو گھیر کے لایا, پھر بھی آپ نے اسے لے لیا. کہ نہیں, ہمیں حر سے نفرت نہیں ہے. لیکن ان مجلسوں کا مقصد بتا رہا ہوں. ہمیں حسین کہیں گے ہمیں حر سے نفرت نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ, ہمیں برے سے نفرت نہیں ہے. مجلس میں بیٹھنے والا بروں سے نفرت نہیں کرتا, مجلس میں بروں کے خلاف نہیں بولا جاتا. ایک جملہ دے رہا ہوں قیمتی, بہت قیمتی. حسین نے بتایا بروں سے نفرت نہیں ہے, ہمیں برائی سے نفرت ہے. مجلس میں بروں کو برا نہیں کہا جاتا, بروں کی برائی کو برا کہا جاتا ہے. لیکن یہاں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ یہاں یزید کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں حرملہ کے خلاف بات نہیں ہو رہی, یا ابن سعد کے خلاف نہیں ہو رہی, یا ان کے بزرگوں کے خلاف بات نہیں ہو رہی. ان کی جو عادتیں تھیں, ان کی جو فطرت تھی, ان کی جو انسانیت دشمنی سرگرمیاں تھیں, اسے فکر میں پیش کیا جا رہا. اس سے بچو. حسین نے بتایا جب تم نے وہ چھوڑ دیا, تم چھوڑ کے آ گئے, اب میرے ہو. یعنی حر میں ایک برائی تھی یزیدیت, تم نے یزیدیت چھوڑ دی, تجھ سے نفرت نہیں تھی, جو کچھ تو کر رہا تھا وہ چھوڑ آیا, اب میرا ہے. پورے معاشرے سے ہمیں نفرت نہیں ہے, کسی سے دشمنی نہیں ہے. تم جو کر رہے ہو وہ ہمیں پسند نہیں, تم نے چھوڑا, محبت ہو گئی. اور اگر کسی میں ہمت ہے تو اٹھ کے کہے ہم غلط کر رہے ہیں, ہم چھڑوائیں گے, چھڑوا کے دکھا دو. اس لیے کہ اچھائی کوئی نہیں چھڑا سکتا. جہاں اچھی باتیں ہو رہی ہوں اسے کون چھڑائے.
دشمنی ضرور ہوتی ہے، دشمنی ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی اچھائی کو دبا نہیں سکتا۔ کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا پروردگار کہ جس کی تعریف کا احاطہ ناممکن ہے، اور وہ ایک ایسی پلاننگ کرے کائنات کو بنانے کے لیے، آدم آئیں، سجدہ ہو، انبیاء آئیں، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا نمائندہ کمزور رہے۔ ارے تو اپنا نام رکھتا ہے قوی، میں قوی ہوں، میں قوی ہوں، تو نمائندہ تیرا قوی کیوں نہیں؟ معاشرے میں آ کے تیرا نمائندہ معاشرے کی نظر میں کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہر نبی پتھر کیوں کھانے لگتا ہے؟ یہ ہر نبی فاتح خیبر کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ قلعے اکھاڑ کے کیوں نہیں پھینک دیتا کافروں کے ہر نبی؟ کہ نہیں، فاتح خیبر تو ایک بنائیں گے، وہ تو ایک بنائیں گے، وہ بعد میں سمجھانے کے لیے بتائیں گے کہ کیوں بنائیں گے۔ اچھا تو ہر نبی کے ساتھ ایک فاتح خیبر دے دے؟ کسی نبی کے ساتھ فاتح خیبر بھی نہیں آئے۔ کہ یہ ہے پیغام، جواب آیا پتھر، تو قوی بنا دینا، انہیں مضبوط بنا دینا۔ کہ تمہیں کیا مزہ، تم نے یہ بات سیکھی کہاں ہم سے؟ پروردگار کہہ رہا ہے تم نے یہ بات ہم سے سیکھی کہاں؟ جو مزہ مظلوم بننے میں ہے، ظالم بننے میں ہے۔ وہ سمجھا؟ مظلوم بننے میں جو مزہ ہے وہ ظالم بننے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام جبر کے دوش پہ لے جانا ناممکن، لیکن مظلومیت کے دوش پہ پیغام کو رکھ کے آرام سے پہنچ۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کیا کیا؟ کیوں پتھر مار؟ بھائی یہ ہے کامیابی، وہ ہو گیا کبھی، وہ ہو گیا کبھی معاشرے میں۔ یہ ہے تہذیب، وہ تہذیب جو اللہ نے پیش کی، جہاں آپ گھبرا جائیں کہ ابراہیم نے کعبہ بنایا اور ابراہیم سے ختمی مرتبہ تک کون سا دین ہے؟ آپ کہہ رہے دین ابراہیمی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو آپ انکار کیسے کریں گے؟ یہ تسلیم کر رہے ہیں آپ کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا 5000 برس تک مکے میں کعبہ بننے کے بعد۔ 5000 برس کے پیریڈ میں کوئی نبی نہیں آ رہا ہے، 5000 برس تک دین ابراہیمی چلتا بھی رہا۔ بہت قیمتی جملہ ہے، 5000 برس تک دین ابراہیمی چلتا بھی رہا۔ اور جب ہم نے پوچھا کون کون اس دین پہ چلتا تھا تو نام نہیں بتا رہے ہیں آپ۔ بھائی یہ کیسی سوچ ہے؟ پھر سنیے، ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، ایک دین شروع ہو گیا، اسے آپ نے کہا دین ابراہیمی، سنت ابراہیمی۔ 5000 برس کے بعد پیغمبر ہمارے آئے، اس 5000 برس میں نہ کوئی نبی آیا مکے میں، نہ کوئی رہنما آیا، نہ کوئی ولی آیا، تو آپ نے کہا دین ابراہیمی چلتا رہا۔ اچھا چلتا رہا، ہم بھی مان رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ چلتا رہا، تو مان کون لوگ رہے تھے؟ کن لوگوں نے دین ابراہیمی مانا؟ کوئی ایک نام بتاؤ۔ نام نہیں پتا، ایک نام نہیں ہے 5000 برس میں کہ دین ابراہیمی پہ کون چل رہا تھا۔ بھائی مکے والے کس بات پہ چل رہے تھے؟ بت رکھے تھے، بت پرستی ہو رہی تھی، تو دین ابراہیمی والے کہاں گئے؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تو کہو نا کہ کچھ لوگ تھے، کہنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں جو دین ابراہیمی پر چل رہے تھے 5000 برس تک، جو ایک دین پہ چلتے رہے بت پرستی سے ہٹ کر، چونکہ اس سلسلے میں علی کا باپ آ رہا ہے، اس لیے نام نہیں بتا رہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ چونکہ اس سلسلے میں ابو طالب آ رہے ہیں، اس لیے سب کو کہہ دیا سب کافر تھے۔ ایک آدمی کی دشمنی میں لاکھوں 5000 برس کے انسانوں کو
ہسٹری نے کہا سب کافر، ایک بھی دین ابراہیمی بن، ایک ابو طالب دشمنی میں. آپ غور کریں. نہیں، انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف یہ کہتا ہے آپ تسلیم کر لیجئے کہ دین ابراہیمی پر اجداد پیغمبر چل رہے تھے، باقی تھا دین. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے، اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو دین ابراہیمی کا نام بھی نہ لیجئے. کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا اور یہ دین چلتا رہا؟ دین چلانے والے بھی تھے، ایک سلسلہ تھا. اگر کچھ نہیں چلے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کوئی ذکر نہ کیجئے جو نہیں چلا، جو چلا اس کا ذکر کیجئے. نہیں صاحب اس میں تو بڑی سکی ہے. اچھا چلیے سکی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ کچھ نہیں چلے، انہیں بچانے کے لیے آپ نے سب کو برا بنا دیا. تو اس جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے، دین کی بات نہ کیجئے. آپ کہہ دیجئے دین ابراہیمی تھا، کوئی نہیں چل رہا تھا. اب میں فیصلہ دے رہا ہوں، آپ یہ کہیے نہیں تھا کوئی دین 5000 برس تک مکے میں، لیکن ایک ثقافت تھی، اس ثقافت کو کہتے تھے ثقافت تہذیب بنی ہاشم. دیکھیے میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹا ہوں، میں آپ کو کئی فکروں سے لا رہا ہوں. آئیے اب اس پہ بات کیجئے. دین پہ آپ بات کریں گے نہیں، آپ یہ کہیں گے نہیں کہ 5000 برس تک ایک دین مکے میں چلتا رہا. نہ کیجئے بات، بھول جائیے. نام کو وہ دین قرآن میں ہے، ہسٹری میں نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، تہذیبی سطح پہ بات کیجیے. دین کے جو کام ہیں وہ ہو رہے تھے یا نہیں؟ 5000 برس تک عرب میں اچھے کام ہوئے یا نہیں؟ دین کی بحث نہیں ہے، کوئی بحث نہیں. حالانکہ دین ابراہیمی جب تھا اس کے ٹکر پہ کوئی دین نہیں بنا تھا، بس دین ابراہیمی تھا. کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. یا کفر تھا یا دین ابراہیمی، یا کفر بت پرستی تھی یا دین ابراہیم. اور دین ابراہیمی جس کا نام ہے اس میں بت پرستی تھی نہیں، کبھی وہ دین ہوگا. آپ دین پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تہذیب پہ بات کیجیے. تہذیب تھی یا نہیں مکے میں؟ تہذیب میں مین چیز کیا ہے؟ انسانیت کا احترام. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ موضوع سے پریشان نہ ہوئیے گا. بہت ہی اطمینان سے ایسا موضوع سننا پڑتا ہے اور ایک فکر تک پہنچنا پڑتا ہے. تہذیب تھی یا نہیں؟ توجہ کیجیے گا. تہذیب تھی یا نہیں؟ کلچر تھا یا نہیں؟ کیا کلچر تھا مکے کا 5000 برس تک؟ کلچر یہ تھا کہ ایک اونٹ پر لڑائی ہو جاتی تو صدیوں قبیلے لڑتے رہتے. یہ تھا کلچر. کیا کلچر تھا؟ بیٹی پیدا ہوئی دفن کر دیا. یہ تھا کلچر. اس کفرستان میں جہاں ہر آدمی اپنی بیٹی دفن کر رہا ہے، اگر یہ کلچر تھا عرب کا ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، تو میں قرآن ہاتھ میں دیتا ہوں ہر مسلمان کے سارے قرآن اٹھا کر یہ کہو کہ بنی ہاشم نے بھی کبھی اپنی بچی گاڑی قرآن دیتا ہوں، سب اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھائیں اور ایک لڑائی ایسی بتا دیں کہ ایک اونٹ پر بنی ہاشم کسی قبیلے سے ٹکرا رہے ہو، یا صدیوں بنی ہاشم کی لڑائی کسی دوسرے قبیلے سے چلی ہو. 5000 برس میں بنی ہاشم کسی قبیلے سے نہیں لڑے، سارے قبیلے لڑتے رہے. مین چیز دیکھیے انسانیت کا احترام. دنیا یہی نہ سمجھی کہ بچی کیا ہے، بیٹی کیا ہے. ارے یہ معاشرے کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بیٹی کیا ہے.
آپ اسے چھوٹا سا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پیغمبر نے قربانی دی اللہ کی راہ میں کہ بیٹا لے لے مگر بیٹی رہنے دے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاندان کی بیٹی دوسرے خاندان میں جا کر ایک نیا معاشرہ تشکیل دیتی ہے، اور بہتر معاشرے کی تشکیل انسانیت کو قائم رکھتی ہے۔ اس لیے بیٹی قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی کو ماں بننا ہے۔ اگر ماں صحیح نہیں ہے تو خاندان صحیح۔ باپ کے داڑھی سے مٹی صاف کرتی جا رہی ہے کہ میرے باپ کے چہرے پہ مٹی اڑ کے پڑ رہی، اس کو یہ نہیں پتا یہ گڑھا میرے لیے کھد رہا، یہ ہے بیٹی اور وہ گالا رو بھی رہا دفن کر، اس لیے کہ یہ ان کی تہذیب ہے۔ جہاں بیٹی کو گاڑ دینا تہذیب ہو تو کیا غلط روایت کو آپ زبردستی انسانیت پر مسلط کر دیں گے؟ اور اتنے آپ کاربند ہیں اس پر کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کو چھوڑوانے کے لیے، اسے چھوڑوانے کے لیے پیغمبر نے بتایا اس معاشرے کو کہ میری بیٹی جب آتی ہے تو میں تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں، یہ ہے بیٹی، اسے کہتے ہیں بیٹی۔ جس نے اپنے عمل سے سکھایا ہو کہ بیٹی کیا ہے، آج کسی انسان سے جا کر پوچھو پاکستان کے کہ تم اپنی بیٹی کو کیا سمجھتے ہو، تو یہی جواب دے گا ہم بیٹے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ کس کی وجہ سے سیکھا؟ ایک فاطمہ کی وجہ سے ہر باپ آج اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہے۔ یہی ایک احسان فاطمہ کا کیا کم ہے؟ اس گھرانے سے یہی ایک احسان مان لو۔ معاشرے میں اہم ترین سستی ترین کل ذکر کیا تھا خدمت کیا ہے؟ پانی پلانا۔ عربوں کی کیا عادت تھی؟ جھڑک دیتے تھے پانی کے نام پہ، پانی ہوتا تھا اور انکار کر دیتے تھے، نہیں پلائیں گے، نہیں پلائیں گے، نہیں دیں گے۔ اور ایک نہیں 10,000 واقعات ہیں ہسٹری میں کہ عبد المطلب نے پانی مانگا ہے، قبیلے کا پانی ختم ہو گیا، انہوں نے انکار کر دیا، کہا پیاسے مر جاؤ مگر پانی نہیں دیں گے۔ اس منزل پر بنی ہاشم نے حوض کھدوا کر حاجیوں کے لیے سقائیت پانی پلانے کی رسم ڈالی۔ نہیں، پانی نہیں روکیں گے۔ بھائی آپ کہیں گے بھلا یہ اس ہسٹری کی باتیں آپ سنا رہے ہیں، کیا عرب پانی بھی نہیں دیا کرتے تھے؟ بھائی قیمتی جملہ ہے، اب آپ ضائع نہ کیجیے گا۔ ارے پرانی عادت پڑی تھی، جبھی تو کربلا میں پانی بند ہوا تھا۔ اب اس سے قیمتی جملہ ہے، یہ ہلکا اٹھایا ہے جملہ آپ نے، یہ اس سے بھاری جملہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا بنی ہاشم اپنا پانی سب کو دے دیا کرتے تھے؟ کیا پانی لٹا، یعنی جہاں پانی اتنا قیمتی ہو وہاں بنی ہاشم پانی عزیز نہیں کرتے تھے، عربوں کو پلا دیا کرتے تھے؟ تو کربلا نے بتایا کہ اجداد جو کرتے تھے وہی حسین کرے گا۔ اس کا نام ہے کلچر، اس کا نام ہے ثقافت۔ اور جملہ قیمتی ہے، کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ پیاسے کو دیکھ کر اپنا پانی دے دو، حسین نے کلچر کی ایک آیت بنا دی، تہذیب بنا۔ آج دین کے ذریعے نہیں، تہذیب کے ذریعے آپ پانی پلا رہے ہیں، تہذیب کے ذریعے آپ پانی پلا، یہ آپ کی تہذیب ہے۔ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں، ابھی ابھی ہم آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور چند سیکنڈ نہیں لگے کہ گلاس پانی سے بھرے ہوئے
آپ کا بچہ لے کے آ گیا, آپ خود اٹھ اٹھ کے پیش کرنے لگے. ہم نے مانگا تو نہیں تھا. یہ عادت کہاں سے پڑی؟ کربلا نے سکھایا ہے. شیعہ ہو یا سنی, یہ کام کر رہا ہے یا نہیں. تو تہذیب مسلط نہیں کی جاتی, آپ سے آپ جگہ بنا لیتی ہے. صرف اس پر پڑھوں کہ وہابی اہل حدیث بریلویوں کے گھروں میں کربلا کس طرح جگہ بنائے ہوئے پل رہی ہے, تو دیوانے ہو جائیں لوگ. فتویٰ لگا دینا اور ہے, ذکر حسین نہ سننا, وہاں نہیں جانا, یہ غلط کام ہے, جلوس زائد نکل رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے. گھر کو تلاش کرو. تہذیب کیسے در آئی؟ یہ تہذیب ہے, یہ تہذیب ہے, یہ کوئی پیغمبر کی حدیث نہیں تھی. بھائی بہت کام کر لوں گا, پانی KDA نے بند کر دیا. ان کا سب یزیدی بیٹھے ہیں, یہ کیوں نہیں کہا سب ہٹلر بیٹھے ہیں؟ یہ تہذیب نے کہلوایا. آپ گئے کسی محلے میں, آپ نے کہا بھائی پانی پلاؤ, ایک ذرا سے 10 منٹ کی دیر تہذیب اپنے لفظ کے ذریعے, چاہے وہابی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, زبان سے تہذیب دولت کیا ہے. اسے کہتے ہیں کلچر, اسے کہتے ہیں ثقافت. پانی آپ کا بند ہو جائے, نل کاٹ کے کوئی چلا جائے محلے کا, تو سب نعرے کیا لگائیں گے باہر نکل کے, یزیدیت مرد آباد. ارے بند کیا ہے KDA نے پانی, یزیدی سے بند کیا ہے پانی, نہیں سمجھے. اب قیامت تک پانی کوئی بند کرے, لعنت یزید کو جائے گی. اسے کہتے ہیں کلچر. اب آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اپنے نمائندے کو تو کبھی کیوں نہیں بنا دیتا. اسی کو تو کہتے ہیں نمائندہ کبھی ہے, بظاہر وہ پتھر کھا رہا ہے, لیکن اتنا کبھی کہ اپنی فکر کو بغیر دولت کے ہر گھر میں پہنچا دیتا ہے, ہر معاشرے میں پہنچا دیتا ہے. انسان یہ چاہتے کہ قیامت تک یہ یزیدیت کی لعنت ہو. کوئی حدیث نہیں دی کسی معصوم نے, ایک عمل سے, اپنے عمل سے کہلوا لیا برا برا ہے, اچھا اچھا. اس لیے اللہ نے یہ طے کیا کہ اپنے معاشرے کا نظام بجبر فرشتوں سے نہیں چلوائیں گے, کچھ لوگ پیدا کر دیں گے اور تعداد زیادہ نہیں رکھیں گے, کل 5. اتنی بڑی تیری کائنات اور تو کہہ رہا ہے نہیں خرچ کیا میں نے, اگر یہ نہ ہوتے. لیکن 5 سے تو اپنی کائنات چلا لے گا, تو کائنات تھوڑی چلائیں گے, ایک تہذیب چلائیں گے, ایک کلچر, ایک تہذیب, ایک ثقافت, ایک تمدن. یہ 5 وہ تمدن چلا لیں گے. بتاتی ہے میری یہی تشکیل, یہی اہل کتاب, یہی اہل مباہلہ, یہی طیب, یہی طاہر, یہی بانی کائنات, یہی شہید, میرے بھی شہید, میرے بھی شہید, میرے دین کے بھی شہید, میرے قرآن کے بھی شہید, اور یہی کائنات کے خلقت کے بھی شہید. کیونکہ ان کے لیے بنی تو ان کے سامنے بنی. اور آدم سے کہہ دیا بھائی آدم ہو کمزور, لیکن اگر سست یہ رہیں تو تم کبھی. تو ہر نبی نے کتنا تو نہیں کیا کہ پتھر کھا رہے ہیں, ہمیں کبھی تو نہیں بنایا, اپنا نام کبھی رکھا ہے. تو اگر ہم کبھی تو پوچھ پر تمہارے 5, تم کبھی. اب بتائیے اتنے کمزور لوگ یہ جو بیٹھے ہیں, نہ دولت, نہ حکومت, نہ بڑے بڑے عہدے, نہ منصب,
یہ کبھی کیسے ہیں؟ چاند نکلا، میرا جلوس نہیں رکے گا، مجلس نہیں رکے گی، سڑک بند ہوگی، کوئی لائسنس کینسل نہیں ہوگا. کیسے منوا رہے ہر حکومت سے؟ 5 ہیں تو کبھی اور دنیا کا معلوم ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک روحانی طاقت ہے جس سے یہ صرف ہاتھ ہلا دے تو سلطنت لڑنے لگے. روحانیت کے قائل پتہ چلا کلچر میں روح ہوتی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں تہذیب کی روح کو سمجھو، تہذیب کی روح کو سمجھو، ثقافت کی روح کو سمجھو، اور وہاں تک پہنچو کہ برائی کو جڑ سے ختم کرو. آدم تم قوی ہو کیا تو دکھا دو گے؟ تم نے تو ظلم میں رکھا ہے. بھائی تمہاری تجھ کو مضبوط کرنے کے لیے 5 کا ہاتھ ہے. کا ہاتھ تو ہے، تجھ تو قوی ہے، لیکن دیکھوں کیسے؟ دیکھوں کیسے کا کیا مطلب؟ کیا سارے فرشتے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں زیارت کرنے؟ میرا دل اکیلے میں گھبراتا ہے. تو سمجھے ثقافت نہ ہو تو دل گھبراتا ہے. ارے بھائی ثقافت نہ ہو تو دل گھبراتا ہے. بچہ بھی آ کے کہتا ہے پیسے دیجیے بچن کی پتنگ لانی ہے. تو کچھ رنگینیاں ہو نا، جبھی تو تہذیب اچھی لگے گی. جب تک ہلّا گلا نہ ہو تہذیب تھوڑی ہوتی. آؤ جاؤ چلنا پھرنا کچھ تصویریں. آدم تنہائی میں گھبرا گئے. کہیں وہ تہذیب جو پیچھے ہے جسے فرشتے دیکھ رہے ہیں اس تجارت کر رہے ہیں. اچھا کیا فرشتے بھی سامنے کھڑے ہوں اور میں بھی انہیں دیکھوں؟ تہذیب کا دربار سجا. کیا ہم نے پیشانی میں قرار دے دیا 500 پانی؟ فرشتے سامنے آ گئے. تنہائی دور ہوئی، تہذیب سامنے آئی. کچھ لوگ جھکے، جھکنا ہے تہذیب. آدم میرے تہذیب دیکھی پروردگار ان کے لیے جھکے. اب تو دل گھبراتا نہیں، لیکن پھر میں انہیں نہ دیکھ سکا. پھر اس کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ پا رہا. کیا ہم نے یہ 5 نور تمہارے ہاتھ میں قرار دیے. تو تفریح کے آخری سے بہت توجہ سے سنیے گا اور بیان اسی طرح چلتا رہے گا اسی موضوع پر. اور ان سے لگے کہ ایسی تفریحیں بڑھیں گی. آپ کو دیکھیں گے کہ موضوع آپ کے لیے کتنا کارآمد ہے. نور اترا. اب کیسے اترا؟ محمد کا نور. اسی انگلی سے آپ گواہی دیتے ہیں اللہ ایک، یعنی محمد سے کہا جاتا ہے گواہی. اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمے والی انگلی. نام کلمے والی انگلی. اور باطن میں نور محمد اترا آدم کی انگلی میں. اس لیے کلمے والی انگلی خراب ہے. نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، حسین کا نور یہاں ہے. اب آدم نے دیکھے زیارت شروع کی. دیکھیے زیارت ہو رہی محمد علی فاطمہ حسن حسین نہیں بہت کیا. یعنی یہ فیصلہ قدرت نے کیا. اگر یہاں سے محمد شروع کرتا تو یہ کتنے نیچے ہے. دیکھیے سب سے چھوٹا یہ حصہ ہے انگلیوں میں، سب سے چھوٹا حصہ ہے، لیکن سب سے قریب یہ. یہ آیا نور. نور آیا. بہت توجہ. یہ حصہ تقریب یہ آیا نور. نہیں تمہیں نہیں پتا یہ نور اس سے بالکل متصل ہے. اس لیے کہ اس کو اس کے بغیر چین نہیں، اس کو اس کے بغیر. کیوں؟ اس لیے کہ حسینوں میں نہیں آنا نہیں ملے. نبی اور حسین کو قریب رکھا. اب آدم نے زیارت کی. اب اس پورے ہاتھ میں یہ سب نام کے لیے، لیکن وقت کو ضائع نہ کیجیے گا.
لب سے ہی مٹتا ہے. یہ سب نام کے لیے. محمد علی فاطمہ حسن یہ سب نام کے لیے, یہ کام کے لیے. یہ نام کے لیے, یہ کام کے لیے. کیوں بھائی کیوں یہ کام کے لیے؟ پورے جسم انسانی میں تہذیب, تمدن, کلچر اور قانون سے ان کا حصہ کچھ نہیں. ان کا حصہ ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک. آپ انسان کو پہچاننا چاہیں, اگر بھاگ گیا ہو نہیں پہچان سکتے. میں نے کہا تھا تقریب کے آخری دن جو غور سے سنیے گا. اب پولیس پہنچی, ساتھ میں سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ. قتل ہو گیا ہے. اچھا, قاتل بھاگ گیا. سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ, سی آئی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. فوٹوگرافر, رپورٹر پہنچتے ہی پہلا کام ان کا چیزیں دیکھو. ان کا یہ گلاس ہے, یہ پستول ہے. جلدی سے رومال گلاس سے رکھا اور رومال سے پکڑ کے اٹھائی. پستول پہ رومال ڈالا, اٹھائی. کتنا کچھ چیزیں کل پرنٹ آ رہی ہیں. ابھی ابھی پرنٹ کیجیے تھوڑی دیر میں, 15 منٹ میں پرنٹ آتے ہیں. پرنٹ آئے کیا ہے بھائی؟ انگوٹھے کا نشان. پستول پہ قاتل بھاگ گیا, گلاس پہ انگوٹھے کا نشان. کیوں انگلیوں کے کیوں نہیں؟ انگلیوں کے نشان کیوں نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے قانون, کیا کہہ رہی سائنس؟ کہ ہر انسان سے انگوٹھے کی ڈیزائن بالکل الگ ہوتی ہے. ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے انسان سے نہیں ملتا. اس سے غلط میڈیم کبھی نہیں پکڑا جائے گا. اگر پکڑ گیا پرنٹ کیے گئے, دونوں ملائے گئے, یہی ہے اس کے انگوٹھے کا نشان. پتہ چلا پورے ہاتھ میں آدم کو جو ثقافت دی گئی, یوں کبھی بنایا گیا آدم کو کہ تمہارے پاس عدلیہ نہ ہو یا یہ نہ ہو, مجرم پکڑنا آسان. کون پکڑے گا؟ آدم کو بتا دیا گیا کہ مجرم کون پکڑے گا. یعنی جو تمہاری تہذیب میں قانون کو توڑے گا تو قانون توڑنے والا ان 5 میں سے کیسے پکڑا جائے گا. بتا دیا گیا آدم کو کہ قیامت تک حسین کے ذریعے مجرم پکڑا جائے گا. اب سمجھے کہ ذکر حسین اتنا کیوں غم حسین تھی. یہ غم حسین اس لیے کہ انسانیت کو بتایا جائے, انسانیت کے مجرم پکڑنے بیٹھے ہیں. 1460 سے پکڑے جا رہے ہیں تو پھر بہت بڑی جیل ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ نے پکڑ لی. نہیں, ذہن انسانی کی جیل میں مجرم جمع ہوتے جا رہے ہیں. اس سے بن رہا ہے تمدن, اس سے سدھر رہا ہے تمدن. ذہن انسانی میں بس یہ خاکہ آ جائے مجرم کون, مجرم کون, حسین بتاتے ہیں. اس لیے اتفاق کا فیصلہ ہمیں حسین پر رکھا گیا. جو حسین کا مجرم وہ دین کا مجرم, وہ اسلام کا مجرم, وہ خدا کا مجرم. اس لیے اللہ نے کہا ہم اس واقعے سے جب گواہ بہت ان کی دنیا. آپ سے کہا گیا واقعہ ہوا تھا سن 61 میں ختم ہو گیا. آپ تو ایسے بیٹھے جیسے ابھی ابھی ہوا. محرم کا چاند دیکھا آپ نے وہی صدی بنا دی. گھوڑا آ رہا ہے, رو رہے ہیں بھائی. اب کیوں رو رہے ہیں؟ واقعہ ہو چکا. یہ کیوں کہا انسان نے؟ انسان نے اس لیے کہا کہ ہم جب کوئی واقعہ دیکھتے ہیں, جب وہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے. جب وقت گزر جاتا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں. بس ہمارے بات کا انتقال ہو, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینے کے بعد ہم بھول گئے. تبھی یاد آ گیا. دھیرے دھیرے کہتے ہیں غم دھیرے دھیرے ختم ہوتا جاتا ہے. جو اس لیے کہ کبھی بھول کا پردہ پڑتا ہے, پھر یادداشت آتی تھی بھول کا پردہ. یہ رکھا گیا ذہن انسانی میں آنا جانا آنا بھول چھاؤں تاکہ دیوانہ نہ ہو جائے. یہ دیوانہ نہ ہو جائے, کچھ دیر کے لیے ہم کو بھول جائے.
کچھ دیر کے لیے غم کو بھول، کیونکہ آپ بار بار اپنا غم بھولتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں یہ کون سا غم ہے، ہر وقت تازہ ذہن انسانی قبول نہیں کرتا۔ قبول کیسے کرے؟ جب تک کہ تہذیب سے آپ قریب نہیں ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سارے غم بھولے جا سکتے ہیں، زندہ غم نہیں بھولا جا سکتا۔ جب بیٹھے تب تازہ، مجلس میں آئے تازہ، ذکر سنا تازہ، کیوں تازہ؟ اس لیے کہ روح کو نہیں سمجھے، اب نہیں سمجھا رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا، ہو چکا، بھول گیا، عمل ہو گیا، وقت نکل گیا، آپ بھول گئے، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے، اب اگر آپ سمجھ سکیں تو بھیا آپ کے کام کی بات ہے اور میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ آپ واقعہ دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ وہ واقعہ جو آپ نے دیکھا اللہ نے دیکھا، اللہ نے بھی دیکھا، آپ بھول گئے، کیا اللہ بھی بھول گیا؟ یہی تو کہو نا، کہو نا، کہو نا۔ آپ کے سامنے سے واقعہ ہٹ گیا، بھیا قتل ہوا، ہو چکا، لاش ہل گئی، جگہ صاف ہو گئی، یہ آپ نے دیکھا۔ جو اللہ کے لیے بھی ایسے ہی ہو، ٹھہرا ہوا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے رکی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، مجرم بات سے نہیں جا رہا، واقعہ ہنس نہیں رہا، یعنی کربلا علم الہی میں زندہ ہے، کیونکہ علم الہی میں زندہ ہے اس لیے 1400 برس سے زندہ ہے۔ اس طرح آپ چاہیں تو کسی بھی واقعے کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کربلا کا واقعہ نہیں ہٹا قدرت کے سامنے سے، اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہٹا، تو ہر واقعے والا اس واقعے کے ذریعے علم الہی سے رابطہ پیدا کرے تو اس واقعے کو زندہ کر لے، جیسے کربلا زندہ۔ بھائی کوئی قتل ہوا، وہ قتل بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس قتل کو زندہ کرانا چاہتے ہیں، آپ اپنی روح کے ذریعے علم الہی سے رابطہ کیجیے کہ پروردگار اس غم کو بھی زندہ کر دے، اس لیے کہ تیرے یہاں زندہ ہے۔ کر سکتے ہیں یا نہیں لوگ یہ بتائیے؟ ہم نے کر لیا، کون لوگ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شرط لگا دی تھی کہ اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں شرط لگا رہے ہیں، اے پیغمبر ہم ایک اسپیشل قوم پیدا کریں گے، ہر قوم اپنا غم کا راستہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم کو اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے نہ بنایا ہو، تو مانو یہ قوم ہی الگ ہے۔ اس کا ایک راستہ ہے ذہنی، اس کو سمجھنے کے لیے 1400 برس اور چاہیے مسلمان کہ یہ قوم کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ اگر نہ مانو کہ اسے خلق کیا گیا تو اس پر تو مانو گے کہ جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سچائی، خلقت کی سچائی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا تھا کہ رونا، جس دن یہ رونا چھوڑ دیں سمجھ لینا وعدہ جھوٹا تھا۔ وعدے کی سچائی یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے والے ایک قافلہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے، وہی کرنے لگتے ہیں جو پہلے والوں نے کیا۔ یہ ہے غم حسین کی سچائی۔ 2 صدیاں، 2000 برس کچھ بھی وقت کی جرد، وقت کا غبار اسے ڈھک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ سچائی ہے، اس میں وہ سچائی ہے کہ وعدے کو سمجھنے کے لیے میں یہ جملے مسائل سے پڑھ رہا ہوں، میری فکر ہٹی نہیں، دل تو یہی چاہتا ہے اسی تقریر میں سب کچھ سمجھا دوں، لیکن وقت تنگ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں 5 میں
یہ ایک غم 4 کے لیے کتنا اہم تھا. ہے 5 تو کوئی بھی 4 ادھر ہو جائیں اور ایک غم ادھر نہیں. حسین کا غم 5 میں 4 کے لیے کتنا ہے, صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. رسول دنیا سے جا رہے ہیں, بڑا غم ہے. علی دنیا سے جا رہے ہیں, آخری لمحہ ہے, بڑا غم ہے نا. فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے, آخری لمحہ ہے, بڑا غم ہے. حسن دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے, آخری لمحہ, غم بڑا ہے نا. لیکن چاروں دنیا سے جا رہے, سب رو رہے, رخصت کہہ رہے ہیں, الوداع کر رہے ہیں. چاروں چلتے چلتے یہ بتاتے جا رہے ہیں نہیں غم بڑا ہوتا ہے. یہ ہے مسائل کے موضوع جو اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے. ظاہر ہے کہ مسائل کی میں فکری کوشش کرتا ہوں تو اس میں بھی پیغام نبی چلے, سب کو مل چکے, سب کو بلا چکے, سب سے آتے ہیں حسین میرے پاس آؤ, حسین میرے پاس بلائے. غور کیجیے منظر میں بھی جملوں میں بھی. جب حسین آتے تھے اور حسن تو سب سے پہلے نبی کیا کرتے تھے, حسن کے ہوتی سے حسین کا غلط ہے. یہ ہمیشہ کا عمل. لیکن آج آخری لمحے میں جب حسین آئے تو حسین کا سر اپنے سینے سے رکھیے اور دونوں ہاتھوں سے حسین کا سر پکڑے اور سر کو پیار کریے اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ سر دربار یزید میں تیری بہن کے سامنے تو وطن تخت میں رکھ کے پیش کیا جا رہا ہے. تو وطن یہ سر میں دیکھ رہا ہوں, یعنی کربلا کے گواہ خود نبی ہیں, دیکھ رہے تھے, کہتے گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, یعنی واقعہ نظر سے ہٹا نہیں. علی آخری لمحہ سب کو بلاؤ, سب آ گئے, سارے بیٹے سارے درمیان. جب سب آ گئے حسین کو قریب بلایا. اس نے قریب کیا کہ ہاتھ حسین کے دوست سے رکھ کے سینے سے لگا لیا, لپٹا لیا. دوسرے ہاتھ پانی کا بھرا ہوا جام لیا اور کاپتے ہوئے ہاتھ سے وہ آپ تھوڑا حسین کے منہ کے قریب لا کر کہا کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پی. کربلا کے پیاسے علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پی. ہو گئے فاطمہ آخری لمحہ دنیا سے جا رہی اور ایک بات جناب زینب کو بلائی اور کا زینب حسین تیرے حوالے. زینب میں نے حسین کو یوں پالا ہے کہ کبھی دھوپ میں نہیں نکالا. جب بھی حسین چلے ہیں تو میں نے اپنی چادر کا سایہ کیا ہے. اے زینب حسین سے کبھی دھوپ نہ پڑے. اور یہ کہہ کر ایک کرتا تہ کیا ہوا. زینب یہ کرتا میں نے کیا ہے حسین کے لیے. جب یہ کرتا حسین طلب کرے اسے دے دیں. جا رہے ہیں دنیا سے, فکر کیا ہے کربلا اور حسین, غم حسین. لیکن آپ کچھ سوچیے کہ کرتا مانگ رہے ہیں حسین, اس لمحے پر زینب کمالی میں اب کوئی نہیں, اب کوئی بھائی کوئی سائے میں میں نے نہیں نکالا. 11 محرم کو زینب مقتل میں آ رہے ہیں, لال کھیت میں پڑی ہے. اب حسن امام حسن کا آخری لمحہ حسین آئے
कष्ट में 72 जिगर के टुकड़े देखे और भाई भाई को रोने लगे। जब हुसैन रोए तो लिपटा कर हसन ने कहा, हुसैन तुम मेरे जिगर के 72 टुकड़े देखकर रोने लगे? अरे मैं तो ये देख रहा हूं कि तू सुबह से शाम तक 72 लाशें खाए। हुसैन मैं तो तुझसे रो रहा हूं। हो गई ना गुफ्तगू। यानी सांसों की फिक्र ये थी कि दुनिया से जाते जाते गमे हुसैन जिंदा रहे। अब खुद हुसैन जब जाएंगे तो क्या होगा? मैंने देखे पंजतन के मसाइल इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हुसैन के मसाइल बाकी नहीं। नबी गए तो गमे हुसैन, अली गए तो गमे हुसैन, फातिमा गई तो गमे हुसैन, हसन गए तो गम। अब हुसैन जाए और गमे हुसैन, ये है आपके काम के लिए। अब हुसैन जा रहे हैं ना आखिरी नमाज, तो हुसैन को भी तो कुछ कहना है ना गमे हुसैन पर। सैयद सज्जाद मैं जा रहा हूं अब अपने लिए कुछ नहीं, इस कौम के लिए। जब खाना इंसान से छूट कर जाना तो मेरे दोस्तों से मेरा सलाम करना और कहना कि मेरे चाहने वालों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर, मेरी प्यास को याद कर। बोल दिया यानी हुसैन ने यह बताया मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा जा रहा हूं। ये प्यास करबला का एक ऐसा तहजीबी मसला है, इस पर जितना भी पढ़ा जाए आपको कहते जाएंगे। आप सुनते हैं कि साहब शाम गरीबा में जा चुनने का पानी आया, सुनते हैं कि मैं आखिरी जुमला तकलीफ आपको दे रहा हूं, इसको भी आप गौर कीजिएगा। पानी आया, आप सुनते हैं कि जाने आंख भरा ज़ैनब ने और सकीना को उठाया। ये रवायत आप हर सुनते हैं। इसके आगे का जुमला मैं सुनाना चाह रहा हूं कि ये फिक्री जुमला इसे आप याद रखेंगे तो बहुत रोना आया करेगा जब आप सोचेंगे। यहां तक तो आपने सुना है कि पानी आया, सकीना को उठाया, क्या सकीना उठो पानी पी लो। क्या भूपियम्मा, क्या चचा बात आ गए? चचा बात आ गए? क्या मस्त आ गए? क्या पानी आ गए? क्या नहीं सकीना चचा तो नहीं आया, पानी आया। क्या तो क्या आपने पिया, माता के गिरानी ने पिया? क्या सकीना किसी ने नहीं पिया? क्या तो मुझे पहले क्यों पिला रहे? क्या काटने में तुम सबसे छोटी हो, सबसे छोटे को पहले पिलाते हैं? तो आज जाने आप लेकर मक्तल की तरफ से क्या सकीना चाहे तो अजगर में उससे भी छोटा। लेकिन मैं आखिरी जुमला आपको देना चाह रहा हूं, यहां तक रवायत आपने सुनी, बहुत जुमला किया आपने, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अब रवायत तो आपने सुनी है, लेकिन ये जुमला कि जो आपको मातम कराएगा हमेशा हमेशा, ये वो वक्त था कि रवायत के मुताबिक अहले हरम के पास पानी आया, और वही वक्त था कि जन्नत में करबला से प्यासे पहुंचे थे और जाने आप भरे हुए रसूल हुसैन के पास थे और कह रहे थे हुसैन करबला से प्यासा आ रहा है, मैं नाना से आज से पानी पी ले। तो हुसैन ने कहा नाना पहले ये बताइए मेरी बहन ज़ैनब ने पानी पी। बाबा ऐसी बात को हमें कोई मतलब नहीं खुला बात के मोहम्मद हमने जो बीमार हैं, जो मुश्किलों में है, जैसा कि हमारे पास दुआओं को करती हैं, सबके लिए दुआ करती हैं। अल्लाह उनकी तमाम मुश्किलात को बहुत से प्रेर के साथ दफा फरमाए। परवरदिगार जो बीमार हैं उनकी बात करना, जो गुजारा से मुश्किल को बचाते हैं, गुजारा से मुश्किल करना, गुलाम गुलाम का जरूर करना।